مگر اس کے علاوہ ایک اور حکمت کار فرما ہے جو پیش نظر رکھ کر بہت سے فقہا نے بعض حدیثوں کو غلط سمجھ کر یا بہت بعد کی بعض حدیثوں کو پکڑ کر قرآن کے منشا اور مفہوم کے خلاف فیصلے دے دیے ہیں. اس لیے میں نے اپنے فقہا کو کہا کہ دوبارہ غور کرو. قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ایک شخص جس کا دیکھ بھال کا ذمہ دار بنتا ہے زندگی کے بعد بھی وہی اصل وارث ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرے وارث وراثت کے حق میں شامل ہو جائیں. اگر کسی وجہ سے وہ ایک کلالہ رہ جاتا ہے جس کی اولاد ہی کوئی نہیں تو پھر مجبوراً کچھ ان کو بھی دینا پڑتا ہے. لیکن اقربین کا ایک محاورہ ہے. ایک ہے ورثاء جو قریبی ہیں، ورثاء بھی ہیں اور اقرب بھی ہیں. تو اصول یہی ہے کہ جن کی ذمہ داری کسی شخص پر عائد ہوتی ہے ان کو زیادہ ملے گا، جو نسبتاً دور ہٹتے چلے جاتے ہیں ان کو کم ملے گا. اس لیے اگر ایسی صورت کو پیدا ہو جائے کہ لفظی پیروی کے نتیجے میں معاملہ الٹ جائے، جن کی ذمہ داری تھی ان کو تھوڑا مل جائے اور جو دوسرے ہیں ان کو زیادہ مل جائے، تو ضرور رکھنا پیدا ہوا ہے اور قرآن کی فلسفی کے خلاف بات ہوئی ہے. میں نے ایک مثال اس کی لکھ کے بھیجی ہے، معین مثال میرے ذہن میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ایک خاتون ہیں جن کی ایک بیٹی ہے اور ان کے باقی ان کے بھائی بھی ہیں اور ایک بھائی رہ گیا مثلا. تو جس خامند کی کمائی سے اس کو جائیداد ملی وہ ان کے نزدیک اصولوں کے مطابق بیٹی کو نصف سے زیادہ نہیں ملے گا اور باقی نصف جو ہے اس کی بیوی کے بھائی کو مل جائے گا جو نہ پلنے پوسنے میں کبھی ذمہ دار تھا، نہ اس کا کبھی حق تسلیم ہوا، جس نے کمایا اس کی زندگی میں اس کی اموال میں کوئی بھی حیثیت نہیں تھی، بلکہ آتا تھا تو شرم کے مارے جلدی جانے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ وہاں معاشرے میں بعض غلط تصورات ہیں کہ اپنی بہن کے گھر نہیں رہنا. ایم یو میں تو خدا کی فضل سے نہیں ہے مگر وہاں ہیں پاکستان میں، انڈیا میں. تو ایسا بھائی جو اب اس مرد کی زندگی میں جو فوت ہو گیا اور بیوی کو جائیداد دے کے گیا ہے یا اپنی بچی کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا ہے، اس کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ اس کو آدھا اس کو، اور یعنی اب میں بتاؤں کس طرح. جب وہ اس کی ماں فوت ہوگی، لڑکی کی ماں، تو اس نے جو خود کمایا ہوا اپنے خامد سے لیا جو کچھ، اس میں سے لڑکی کو صرف نصف دے گی اور باقی اپنے بھائی کو دینا پڑے گا. حالانکہ بھائی اس پہ حق نہ اس کا ذمہ تھا، نہ حقدار تھا، نہ عورت کسی کو پالنے کی ذمہ دار ہوتی ہے. صرف ایک مثال میں بیان کروں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رخنے پیدا ہو گئے ہیں. تبھی حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع میں فرمایا کہ جو وراثت کا اور یہ جو قوانین ہیں پرانے فقہی، ان میں یہ درہم برہم ہو چکے ہیں، ان میں بہت سے رخنے پیدا ہو گئے ہیں. اس لیے اصل نو اصولوں کے استخراج کی ضرورت ہے اور بعض فلسفے کو سمجھ کر اس کے مطابق احادیث اور دوسری روایات کی تفہیم یا توضیح کرنی پڑے گی، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حصہ تو بڑا واضح ہے لیکن آگے پیچیدہ حصے دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں، بہت ہیں. ان پیچیدہ حصوں میں ایک یہ بھی پیچیدگی ہے کہ بعض دفعہ یہ فرمایا گیا ہے کہ فلاں کو بھی دو، اقربا کو بھی دو، لیکن کیا وہ ضروری حکم تھا یا نصیحت تھی؟ نصیحت تھی تو اس کا کیا مقام ہے، اور ضروری حکم تھا تو معاشرے کو کس حد تک اختیار ہے. اللہ قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر آتے ہیں وہاں یہ تو فرمایا گیا ہے کہ ان وصیت کے مطابق اس کو چاہیے کہ وصیت کرے،
لیکن اگر وہ وصیت نہ کرے تو پھر کیا معاشرہ اس کو تبدیل کر دے گا، یہ ایک الگ بحث اٹھ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نصیحت زندگی میں اس شخص کو ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا ورثہ تقسیم ہوگا، اور اللہ اس کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا یہ منشا ہے۔ اب وہ جو منشا سمجھتا ہے اس کے مطابق ایک وصیت کر جاتا ہے، کیا معاشرہ اس کو الٹا سکتا ہے کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب تھا؟ یہ ایک الگ بحث اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور کیا کبھی ایسا واقعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اس طرح الٹائے گئے ہوں، یا جماعت کی تاریخ میں کہ زبردستی تبدیل کر دیے گئے ہوں؟ یہ ساری باتیں غور طلب ہیں۔ اگر ان کو حل نہ کیا گیا تو کئی لوگوں میں ہرس اٹھے گی، جھگڑے شروع ہوں گے، جو اصل وارث ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، دوسرے ان پر نظریں رکھیں گے، ہاتھ ڈالیں گے، عجیب و غریب مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، دور دور تک بات کو پہنچا دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی کمائی بیوی ورثہ پاتی ہے اور بے اولاد ہے تو اس کو کیا اس کے بھائیوں وغیرہ کو کچھ ملے گا بھی، کہ یا صرف چونکہ خاوند کا تھا اس لیے وہ اس کے بچوں میں، سوتیلوں میں، سب میں تقسیم ہو جائے گا؟ تو دیکھیں مسئلے کس طرح پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انسانی ہرس رکتی نہیں ہے کہیں۔ اس وجہ سے میں ضروری سمجھتا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ الجھے ہوئے معاملات ہیں، ان پر زیادہ وسیع نظر ڈالتے ہوئے اور قرآنی مطالب کی روح کو پہلے معین کرنے کے بعد، نہ کہ فقہا کی بنائی ہوئی اصطلاحوں کی پیروی کرتے ہوئے، اثر نوح میں خصوصاً ورثے کی تقسیم کے متعلق اصول طے کرنے ہوں گے اور اس کے مطابق جماعت کی تربیت کرنی ہوگی۔ اور دیکھیں ایک اور چیز بڑی اہم ہے اس میں، کیا کسی شخص کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے تصرف کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ تو ملتا ہے کہ اولاد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیحت کہ اولاد میں فرق نہ کرو، لیکن یہ نہیں ملتا کہ تمہیں یہ حق کوئی نہیں کہ اپنا سب کچھ اپنی اولاد کو دے جاؤ۔ جی، جو میں نے 1/3 کی بات کی تھی، اس میں انسان کو حق ہے کہ ایک بچے کو زیادہ دے دے یا تھوڑا دے دے، اس میں نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا نہیں، میں یہ بتانا چاہتا جی ہوں اس کو یہ حق ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بچوں میں تفریق کرے اس قانون کے پیش نظر۔ یعنی یہ نصیحت تھی کہ حق تھا، یہ بحث الگ ہے، مگر جو مسلمہ بات ہے وہ یہ ہے اس وقت تک۔ لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے سب کچھ اپنے بچوں کو یا بیٹیوں کو دے دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہو کہ نہیں تم فلاں کا بھی حق، اگر تم مر گئے تو وہ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ پھر کہیں ذکر نہیں، بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا پوری طرح متصرف اور حقدار قرار دیا ہے۔ اسی کے پیش نظر وہ جھگڑا چلا ہے پوتے کے ورثے کا معاملہ۔ قرآن کریم اصول کے اوپر قائم رکھتا ہے اور جو جذباتی باتیں ہیں ان کے حل الگ تجویز کرتا ہے۔ اصول اگر یہ ہو کہ جو شخص زندہ ہے اس کے وارث اس کے حقدار نہیں ہیں اس وقت تک، اور اس پر قانوناً زبردستی کر کے اس سے کچھ نہیں چھین سکتے، جب یہ اصول تسلیم ہو گیا تو جو بھی تقسیم ہوگا مرنے کے بعد ہوگا، پھر سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے اپنی زندگی میں کسی کو دے دے، کیونکہ مالک وہ ہے، خدا نے اس کو ملکیت دی تھی، جب تک وہ مرتا نہیں اس کی ملکیت لوٹتی نہیں۔ اب مالک ہونے کی حیثیت سے اگر وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو کوئی دوسرا اس پر اعتراض کا حق نہیں رکھتا۔ اگر یہ اصول درست ہے تو اس کے نتیجے میں اگر اس کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو وہ ایسے حالت میں فوت ہوا کہ وہ ابھی وارث نہیں ہوا تھا، اور چونکہ وارث نہیں ہوا تھا اس لیے جو کچھ اس کا اپنا کمایا ہوا تھا اس کے بچوں کو وہ تو ملے گا، لیکن باپ سے چھین کر نہیں دیا جا سکتا۔